اور کہا ہے کہ اپنا ذہنی افق وسیع کرو. یہ نہ ہو کہ مجالس کرانی ہے تو صرف شیعہ حضرات ہی آئیں، چونکہ ہمارے ذاکر مولوی پڑھنے والے کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ دوسرے لوگ اٹھ جائیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے، غلط کام ہے. آپ کبھی نہ کہیں میں شیعہ ہوں، کبھی نہ کہیں میں فلاں ہوں، بلکہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، اننی من المسلمین، میں یقیناً مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو کم از کم 1.5 ارب انسانوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، وگرنہ تو تقریباً 15-20% لوگوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آغا خانی آپ سے دور ہیں، نور بخشی آپ سے دور ہیں، دوسرے لوگ آپ سے دور ہیں؟ کیوں؟ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہماری جو بات نہیں مانتا دفع ہو جائے، جہاں چلا جائے. نہیں، نور بخشی بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، امام کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی ان کی ہماری طرح ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہم مجتہد زندہ کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے آج سے 150 سال پہلے ایک مجتہد تھے نور بخش، اس کی تقلید کرتے ہیں. فری ایک مسئلہ ہے، فری مسئلہ کی اختلاف کی وجہ سے ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں. وہ کبھی سنی ہو جاتے ہیں، کبھی وہابی ہو جاتے ہیں. سعودی عرب ان کو پیسے دیتا ہے، وہ اپنے مدارس کھولتے ہیں. اب ان کے 2 مذہب ہو گئے ہیں، ایک صوفیہ امامیہ اور ایک امامیہ. یہ کیوں؟ ہماری وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو برداشت نہیں کیا. آغا خانی بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں، امیر المومنین کو پہلا امام مانتے ہیں، حضرت امام حسن کو دوسرا مانتے ہیں، اسی طرح امام زین العابدین کو مانتے ہیں، امام محمد باقر کو مانتے ہیں، امام جعفر صادق کے بعد وہ اسماعیل کی طرف چلے گئے. غلط راستہ انہوں نے اختیار کیا، لیکن ہے تو وہ شیعہ. علی کو جو مانتا ہے وہ شیعہ ہے، علی کو جو امام مانتا ہے وہ شیعہ ہے. جو دوسروں کی طرف نہیں گیا، مولا علی کی طرف آیا ہے وہ شیعہ. کتابوں والے بھی اس کو شیعہ لکھیں گے، ہیں بھی وہ شیعہ. لیکن کیا کہا جائے گا؟ بگڑے ہوئے شیعہ. 12 امامی ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ 6 امامی بنے ہیں. ان میں کوئی بوہرے بن گئے، کوئی آغا خانی بن گئے، لیکن ہیں تو علی والے. آپ اللہ کہتا ہے اللہ پر سب کو جمع کرو. میں کہتا ہوں چلو اللہ کے بعد رسول اللہ بھی ہیں، اہل بیت پر ہی سب کو جمع کر لو. ان 3 چیزوں پر تو جمع کر لو نا. جب تینوں پر جمع کرو گے تو آپ کی تعداد بڑھ جائے گی. اب بلتستان میں 90% ووٹ مل سکتے ہیں اگر آغا خانی، بوہرے اور شیعہ مل جائیں. لیکن شیعہ علیحدہ، بوہرے علیحدہ، نور بخشی علیحدہ، پھر تنظیمیں علیحدہ. نتیجہ یہ ہے کہ 19، 20، 24 سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہمارے مولوی صاحبان کو مل جاتی ہے. وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ سیٹ مل گئی. قوم کی تفریق، قوم کی گروہ بندی، قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک سیٹ لے کر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ان کا سپیکر بن سکا، نہ وزیر اعظم بن سکا، نہ ان کا صدر بن سکا، اس لیے کہ ذہنی افق تنگ ہے. اور شیعہ بھی پھر کئی قسم کے ہیں. کچھ شیعہ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی نماز ہی کبھی نہیں پڑھی، ان کو علیحدہ کاٹ دیں. جو نمازیں پڑھنے والے ان کو علیحدہ، داڑھیوں والے علیحدہ، غیر داڑھیوں والے علیحدہ، تہجد گزار علیحدہ. تو 20 ٹکڑے آپ کر رہے ہیں ایک قوم کے جو علی والی ہے. جب 20 ٹکڑے بن جائیں گے، کسی ٹکڑے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی کی وقت نہیں ہوگی، کسی کو پوچھے گا ہی نہیں. سارے تنکے ہو جائیں گے، ہوا کا جھونکا آئے گا، سب کو اڑا کر لے جائے گا. لیکن اللہ تو اس سے اوپر جاتا ہے. وہ کہتا ہے اہل بیت پر جمع نہ کرو، اللہ پر جمع کرو. اللہ پر جمع کرو گے تو پھر پوری دنیا میں اللہ کے ماننے والوں کی اکثریت ہوگی. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی تعداد کم. ذہنی افق وسیع ہو، روشن خیال بنے، جمود کو توڑیں. ہم جو جمے ہوئے ہیں کسی ایک فکرے پر، بس میں نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم ہونا چاہیے، ہم ہونا چاہیے. مل کر کم کرنا چاہیے، مل کر آگے بڑھنا چاہیے، مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کمک کر کے آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ان کو کرنا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اصل مسلمان ہیں، کیونکہ انبیاء کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں. امامت کا سسٹم آپ نے مانا ہے، دوسرے لوگوں نے نہیں مانا. اصل مسلمان آپ ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے دوسروں کو اپنی طرف اخلاق کے ساتھ کھینچیں، کردار کے ساتھ کھینچیں، ان کو دعوتیں دیں، ان کو بلائیں. ان کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ ہوگا. اہل بیت سونا ہے، اہل بیت ہیرو ہیں.
اہل بیت در ہیں، اہل بیت سب کچھ ہیں، لوگ ان کی طرف آ جائیں گے۔ اب کتنے ہیں، مثلا طارق جمیل اہل سنت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم اہل بیت سے کیوں دور ہیں۔ ہم نے خود اہل بیت سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، کسی کو نہیں بلانا، کوئی بھی نہیں آئے گا ہمارے ہاں، بس چند آدمی ہیں وہی بیٹھے ہوں گے یا علی کرنے والے، ہم نے کسی کو آگے نہیں کرنا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اسلام کی خدمت تب ہوگی جب مسلم بنو، امامت کے قائل ہو، لوگوں کو امامت کی دعوت دو اور امامت کی طرف ان کو بلاؤ۔ جتنے لوگوں کو امامت کی طرف آپ لے آئیں گے اتنا درجہ آپ کا بڑا ہو جائے گا۔